میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کے 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یکم محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ انگریزی تاریخ کا غلبہ ہے، مسلمان اسلامی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور کب اختتام ہو رہا ہے۔ سوائے چند مہینوں کے ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے تب پتہ چل جاتا ہے، یا محرم کا مہینہ آ جائے یا رمضان کا مہینہ آ جائے، جبکہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ شرعی احکام کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے قمری تاریخ کے اوپر رکھا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا اہتمام کرے۔ اگرچہ چند لوگ یاد رکھ لیں تو دوسرے مسلمانوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ مسلمان ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہے۔ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو درس، جو پیغام، جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرما دی۔ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے میں سامنے آتی ہے وہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ماہ محرم الحرام کو ایک عظمت، ایک مقام بخشا ہے۔ ہر شریعت میں 4 مہینوں کو مقام اور فضیلت حاصل تھی۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قابل احترام تھے۔ انہی 4 مہینوں کا اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ذکر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ تو محرم الحرام کو بہت پہلے سے مقام، مرتبہ اور فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی محرم الحرام کی فضیلت اور احترام کو باقی رکھا گیا ہے۔ صرف ایک چیز کو ختم کر دیا گیا کہ پہلے ماہ محرم الحرام اور 3 مہینے جو میں نے قابل احترام بتائے، اس کے ساتھ جنگ اور قتال کرنا ان کے اندر حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت موجود ہے، لیکن جنگ اور جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قابل احترام مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ تم اگر اس کا احترام کرنا چاہتے ہو تو اپنی نیک عمل میں اضافہ کر لو اور اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم یعنی گناہ نہ کرو۔ تو ہم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے
اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا وہ 10 محرم الحرام کے روزے کا حکم ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کے یہ روزے فرض تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرمائے تو محرم کے ان روزوں کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن روزہ رکھنے کا استحباب اب بھی موجود ہے۔ فرمایا جو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی، مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم الحرام کو ملی تھی۔ فرعون غرق ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے تھے، وہ 10 محرم کا دن تھا، تو یہودی شکرانے کے طور پہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم زیادہ ہیں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی آئندہ سال محرم کے مہینے میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا، 9 کا بھی ہم روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اکیلے 10 کا نہیں رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، مخالفت کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آئندہ سال اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی چاہت تھی، آپ کی تمنا تھی اگر محرم الحرام کا مہینہ آئندہ سال مجھے ملا تو 9 کا بھی روزہ رکھا جائے گا اور 10 کا بھی روزہ رکھا جائے گا، یہودیوں کی مخالفت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے، اپنے اس ترغیب سے، اس حدیث سے امت کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری خوبصورتی میری تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، لیکن مسلمان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ غیروں کے طریقے پر عمل کر کے فخر محسوس کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں کے اوپر اپنی امت کو بتایا اپنے عمل سے، اپنے حکم سے کہ تم نے غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، چونکہ تمہارے پاس سب سے خوبصورت عمل موجود ہے۔ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے ہر عمل میں نور نظر آتا ہے، آپ کی ہر تعلیمات میں روشنی نظر آتی ہے، آپ کے ہر سنت میں خوبصورتی ہے۔ تو پھر مسلمان آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات پر کیوں عمل کرتا ہے؟ اس کے چہروں کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے، غیروں سے مشابہت ہے۔ اس کا لباس دیکھیں، اس کے گھر کی زندگی دیکھیں، ان کی تقریبوں کو دیکھیں، ان کے شادی بیاہ کے پروگرام کو دیکھیں، ہر عمل میں ہمارے اندر یا تو عیسائیت کا غلبہ ہے، یا یہودیت کا غلبہ ہے، یا ہندوؤں کی رسومات ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ مسلمان غیر کے اثر کو کیوں قبول کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
اپنا اثر غیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالتا؟ غیروں کے اثر کو قبول کرتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کی رسموں کے مطابق چل رہا ہے، یہودیوں کے طور طریقے کو دیکھ رہا ہے، جو نیا فیشن، جو نیا ڈیزائن مغرب کی طرف سے آتا ہے مسلمان اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے۔ اس کے ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ اس کی معاشرت، اس کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا غیروں کے مطابق ہیں، پھر اس کے ایمان کا پیمانہ چیک ہوتا ہے کہ اس کی نکاح، اس کی شادی، اس کے پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زندگی ہوئی تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اور یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ آپ نے اپنی اس ترغیب میں دوسروں کی مخالفت کا حکم دیا۔ نماز فرض ہو گئی، اب نمازیوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، اطلاع کیسے دی جائے کہ نماز کا حکم ہو چکا، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے آگ جلائی جائے، آگ کی روشنی ہوگی، سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کریں گے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسی یہ کام کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے لکڑی کو لکڑی کے اوپر بجائیں گے، ایک آواز پیدا ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ جتنے مشورے آئے جس میں غیر کے ساتھ مشابہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے غیروں سے مشابہت ہے۔ تو آپ نے جب عبادات میں غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو دوسرے معاشرت اور معاملات کے اندر غیر سے مشابہت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ہم نے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عمل کو دیکھنا ہے۔ تو اس ماہ محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کا احترام اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھا جائے، اور اس مہینے میں گناہ کرنے سے روکا جائے، اپنی عبادت میں اضافہ کیا جائے تاکہ اس مہینے کا احترام ہو جائے۔ اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہمیں ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم ارشاد فرمایا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ عمل کر لے گا تو ثواب ملے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 روزہ رکھنے سے، 2 روزے رکھنے سے۔ 9-10 کا روزہ رکھ لے، بہتر یہ ہے کیونکہ آپ نے 9واں روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ اور اگر کوئی 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، اکیلا 10 کا نہ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ یہ دوسرا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس امت کو ملتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس امت کو ملتا ہے کہ جب 10 محرم الحرام ہو، جس کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہے وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، اچھا کھانا بنائے، اپنی ہمت کے مطابق ان کے اوپر عام دینوں سے زیادہ خرچ کر دے، اچھا کھانا بنا لے، اچھا خرچ کر دے۔ اس کی برکت سے یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سال اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، آپ کی اس مبارک سنت پر عمل کیا گیا تو اس کو ہم نے مجرب پایا کہ اللہ اس بندے کے رزق میں پورا سال برکت عطا فرماتا۔ اب یہ عمل بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ عمل بھی مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ترغیب ہے
اگر کسی میں ہمت اور طاقت ہے وہ عمل کر لے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اس مہینے کے اندر ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اور مسلمان کو دیکھتے ہیں تو مسلمان نے اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے ایسی خرافات کو گھڑ لیا ہے، ایسی چیزیں بنا لی ہیں جن کا شریعت مطہرہ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مسلمان کی تاریخ، اسلامی تاریخ کی ابتدا 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اب اسلامی تاریخ کو کس واقعے سے جوڑا گیا ہے؟ اسلام سے قبل بھی جب بھی سالوں کو شمار کیا جاتا تھا، کسی نہ کسی بڑے واقعے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش اصحاب فیل کے واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ مشہور واقعہ تھا جب ابرہہ نامی بادشاہ خانہ کعبہ کو گھرانے کے لیے لشکر لے کے آیا تھا، اسے اصحاب فیل کا سال کہتے ہیں۔ تاریخ کو کسی بڑے واقعے سے جوڑا جاتا تھا۔ تو اسلام کے اندر اسلامی تاریخ کو ہجرت کے واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی دور خلافت میں اسلام کی خوب اشاعت ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل پہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور آج کے دن ان کی یوم شہادت ہے۔ 1 محرم الحرام کو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو اس وقت آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اسلامی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا اہم واقعہ جسے ہجرت کہتے ہیں، کہ آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ہم اپنی اسلامی تاریخ کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں ہجرت کا ہجری سال کون سا ہے؟ عیسائیوں نے شمسی تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑا ہے، سن عیسوی یا میلادی کہ ان کی یوم ولادت سے انہوں نے شروع کیا۔ اور مسلمان نے، صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کو اسلام کے بڑے اہم واقعہ جسے واقعہ ہجرت کہتے ہیں اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے ہوئے 1441 سال ہو چکے ہیں۔ آج آپ 1442 سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس سال کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اور بقیہ زندگی میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوں اللہ تعالی ہمیں معاف کر کے آئندہ ہماری زندگی کو اپنے حکموں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ 3 عمل جو میں نے بتائے یہی ہمیں ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید محرم الحرام کو جو فضیلت ملی ہے یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس محرم کو مقام اور مرتبہ تو بہت پہلے سے حاصل تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملی، محرم کو مقام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی، محرم الحرام کو مقام مل گیا۔ تو اس کا مقام اور مرتبہ تو اسے بہت پہلے حاصل ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو 60 ہجری میں پیش آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو مقام ملا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو عظمت والا، احترام والا مہینہ بنایا،
فضیلت والا مہینہ بنایا، اپنی رحمت کے زیادہ برسنے والا مہینہ بنایا۔ اور میں نے پہلے کہا نا کہ اہل سنت مسلمان اپنا اثر غیروں کے اوپر نہیں چھوڑتے، غیروں کا اثر اپنے اوپر قبول کرتے ہیں۔ کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایمان والو اپنے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو یہ ظلم ہے کہ ہم نے غیروں کے اثر کو قبول کر کے محرم الحرام کو غم کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اس مہینے میں کوئی نکاح نہیں، اس مہینے میں کوئی شادی نہیں، کوئی تقریب نہیں۔ کیوں بھائی؟ غم کا مہینہ ہے۔ کیا ہوا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ ہے جس میں صحابہ اکرام کی لازوال اور بے مثال قربانیاں نہیں ہوئی؟ قربانیوں کی بڑی بڑی داستان رقم نہیں ہوئی، پھر پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے 40 دن پیاسا رکھ کر مظلومانہ طریقے سے شہید نہیں کیا گیا؟ آپ کے خون کے قطرے قرآن کے اوپر گرے، آج بھی قرآن موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت کے اوپر گرے۔ کیا وہ مظلومانہ شہادت نہیں تھی؟ کیا ان کے اور ظلم نہیں ہوا تھا؟ ان کو شہید کرنے کے بعد ان منافقین نے آپ کی لاش کی اوپر چڑھ کے بے حرمتی نہیں کی؟ کتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ؟ آپ سنیں اور پڑھیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ جب وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، انہوں نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر ان سب بلوائیوں کو جو گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے اپنے مناقب بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے۔ اور لوگوں تم مجھے میرے خون کے کیوں پیاسے ہو چکے ہو؟ جب مدینے والے پیاسے تھے کنواں خرید کر کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے دیا تھا۔ فرمایا جب مسجد نبی کی توسیع کی باری آئی تھی، مسجد نبی کی زمین کس نے خریدی تھی؟ فرمایا آپ نے خریدی تھی۔ فرمایا جب فاطمہ کی شادی کا مسئلہ تھا خرچ کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا تھا۔ فرمایا جب کسی جہاد کے اوپر خرچ کرنے کا موقع آتا تھا سب سے زیادہ کون خرچ کرتا تھا؟ وہ کہنے لگے آپ کرتے تھے۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اپنے فضائل بیان کیے، لیکن وہ باز نہیں آئے، مظلوم طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ پھر ذی الحجہ کو بھی غم کا مہینہ قرار دے دیں، اس میں بھی شادی اور نکاح چھوڑ دیں۔ آپ بتائیں غزوہ احد پیش آیا، اس مہینے میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 ٹکڑے کیے گئے۔ کیا آپ کے کلیجے کو نہیں چبایا گیا؟ کتنی دردناک اور مظلومانہ شہادت ہے۔ تو کیا پھر اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ قرار دے دیں؟ کیوں ہم غیروں کے اثر کو اپنے اوپر قبول کر کے ان کے رسومات کو، ان کے رواج کو اپنے اندر لا کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ بات اہل تشیع کی طرف سے، یہ چیز روافض کی طرف سے مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا یہ غم کا مہینہ ہے، آج کے اہل سنت نے کہا یہ غم کا مہینہ ہے۔ کیوں بھائی؟ پوری اسلام کی تاریخ قربانیوں کی داستان رقم کرتی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو قابل احترام، عزت والا، عظمت والا، حرمت والا بنایا۔ اس میں شادی کرو گے خیر و برکت زیادہ ہوگی، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جو کام کرو گے اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ لیکن مسلمان نے ان کے اثر کو قبول کیا ہے، اور محرم کا مہینہ آتا ہی قبرستان میں رش شروع ہو جاتا ہے، قبرستانوں کی قبروں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی قبرستانوں کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بھئی غم کا مہینہ ہے۔ اور غم کتنے دن ہوتا ہے؟ کسی کی وفات ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے تو غم کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن غم ہوتا ہے، 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سن 60 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہے اور غم آج منا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ تصور کس نے پیش کیا ہے؟ غم صرف 3 دن ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو سیدنا حسین کے اس یوم شہادت کے دن اپنے سینوں کے اوپر زنجیریں مارتے ہیں اور اپنے منہ پہ پر تھپڑ مارتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے کسی کی وفات پر نوحہ کیا، اپنے سینے کو پیٹا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔
اللہ کے نبی کے فرمان ایک نہیں، میں 20 فرمان آپ کو دکھا سکتا ہوں، احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے جو نوحہ کرتا ہے، جو غم مناتا ہے اس طرح کر کے، اپنے سینے کو چاک کر لیتا ہے، پھاڑ لیتا ہے کہ ہم غم حسین منا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جنت کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ غم منا رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں تم ان کے بارے میں خیال ہی نہ کرو وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے انہیں مقام دیا وہ خوشیاں منا رہے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، وہ تو پیچھے بالوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا اللہ جیسے تو نے جنت ہمیں عطا کی، ہم سے جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی شہادت عطا فرما، ان کو بھی جنت کے اندر بھیج دے۔ شہادت تو نعمت ہے، شہادت تو فضیلت ہے، شہادت تو عظمت ہے، شہید کا تو مقام ہے، شہید کا تو مرتبہ ہے، جسے شہید ہوتے ہی اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور آج کے لوگ غم منائیں، آج کے لوگ مرثیے پڑھیں، آج کے لوگ محفلیں سجائیں، اور مجھے زیادہ پریشانی اہل سنت کی ہوتی ہے جو ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، جو سبیلے لگاتے ہیں، جو صدقہ خیرات صرف محرم کے اندر ہی کرتے ہیں، جو دیگیں صرف محرم کے اندر ہی اتارتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کے نام کی نیاز دیں، اللہ کے نام کی نیاز حسین، نظر حسین، یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں اپنے پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں؟ وما احل حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نیاز حسین تقسیم کر رہے ہو۔ ہاں، اللہ کے نام پر تقسیم کیا جائے، اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچا دیا جائے، حضرت عمر کو پہنچا دیا جائے، حضرت عثمان کو پہنچا دیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کھانا کس کے نام پر ہو؟ اللہ کے نام پر ہو۔ نیاز کس کے نام پر ہو؟ اللہ کے نام پر ہو، اس کا ثواب جس کو مرضی پہنچا دے۔ اہل سنت اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ہم ان رسومات سے دور رہیں کہ ہم نے وہ تعلیمات کو اپنانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کیا آپ کے پاس نبی کا عمل نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس صحابہ کا عمل نہیں؟ کیا آپ کے پاس تابعین کا عمل نہیں؟ یا آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس حدیث نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت ترین عمل، خوبصورت تعلیمات موجود ہیں، تو پھر دوسروں کی تعلیمات کا اثر اپنے اندر کیوں لیتے ہیں؟ آج کی اس مجلس میں عمل کریں، ہم نے خالص دین پر عمل کرنا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خالص دین پر عمل ہوگا، اور غیروں کی رسومات کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں اس مہینے میں صرف 3 عمل اور کوئی عمل نہیں، سب اپنی طرف سے بنائے گئے عمل ہیں۔ پہلا عمل، اس مہینے کو قابل احترام سمجھو۔ دوسرا عمل، اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو، 1 سال کے صغیرہ گناہ کی معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، تم 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر عام دنوں سے زیادہ خرچ کر دو، اللہ تمہارے مال میں پورا سال برکت عطا فرمائے۔ یہ 3 عمل آپ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے رسومات، جتنی بدعات، اللہ کے نبی کا فرمان کل بدعت ضلالہ، ہر کل محدثۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو گھڑی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات دین میں جو گھڑ لی جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ مسلمان دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ایسی آ چکی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، مفتیان کرام سے سیکھتے نہیں، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے، غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے، اللہ فرماتے میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلام معتبر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، تم اس پر عمل کرو، غیروں پر دیکھنا چھوڑ دو۔
مرثیے چھوڑ دو، مجلسیں چھوڑ دو، غم منانا چھوڑ دو. اس مہینے کو اللہ نے بہت مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے، اس کو سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ اہل سنت کی عوام کو سمجھ نصیب فرمائے، وہ دین خالص پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کریں، ان تمام رسومات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.